بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں ایک آدمی نے عرض کیا کہ یا روح اللہ، میں آپ کی صحبت بابرکت میں رہ کر خدمت اور علم شریعت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے اس کو اجازت دے دی۔ چلتے چلتے جب دونوں ایک نہر کے کنارے پہنچے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، آؤ کھانا کھا لیں۔ آپ علیہ السلام کے پاس 3 روٹیاں تھیں۔ جب ایک ایک روٹی دونوں کھا چکے تو حضرت عیسیٰ روح علیہ السلام نہر سے پانی نوش فرمانے لگے۔ اس شخص نے تیسری روٹی چھپا لی۔ جب آپ علیہ السلام پانی پی کر واپس تشریف لائے تو روٹی موجود نہ پا کر فرمایا، تیسری روٹی کہاں گئی؟ اس نے جھوٹ بولتے ہوئے کہا کہ مجھے نہیں معلوم۔ آپ علیہ السلام خاموش رہے۔ تھوڑی دیر بعد فرمایا، آؤ آگے چلیں۔ راستے میں ایک ہرنی ملی جس کے ساتھ 2 بچے تھے۔ آپ علیہ السلام نے ہرنی کے ایک بچے کو اپنے پاس بلایا، وہ آ گیا۔ آپ علیہ السلام نے اسے ذبح کیا، بھونا اور دونوں نے مل کر گوشت کھایا۔ گوشت کھا چکنے کے بعد آپ نے ہڈیوں کو جمع کیا اور ورد فرمایا تو ہرنی کا بچہ زندہ ہو کر اپنی ماں کے ساتھ چلا گیا۔ آپ علیہ السلام نے اس شخص سے فرمایا، تجھے اس اللہ پاک کی قسم جس نے مجھے یہ معجزہ دکھانے کی قدرت عطا کی، سچ بتا وہ تیسری روٹی کہاں گئی؟ وہ بولا، مجھے نہیں معلوم۔ فرمایا، آؤ آگے چلیں۔ چلتے چلتے ایک دریا پر پہنچے اور بیٹھ گئے۔ آپ علیہ السلام نے اس شخص کے ہاتھ پکڑا اور پانی کے اوپر چلتے ہوئے دریا کے دوسرے کنارے پہنچ گئے۔ محترم سامعین، آپ علیہ السلام نے اس شخص سے دوبارہ فرمایا، تجھے اس خدا پاک کی قسم جس نے مجھے یہ معجزہ دکھانے کی قدرت عطا کی، سچ بتا کہ وہ تیسری روٹی کہاں گئی؟ وہ بولا، مجھے نہیں معلوم۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آؤ آگے چلیں۔ چلتے چلتے ایک ریگستان میں پہنچے۔ آپ علیہ السلام نے ایک ریت کی ڈیری بنائی اور فرمایا، اے ریت کی ڈیری، اللہ پاک کے حکم سے سونا بن جا۔ وہ فوراً سے سونا بن گئی۔ آپ علیہ السلام نے اس کے 3 حصے کیے، پھر فرمایا، یہ ایک حصہ میرا ہے اور ایک حصہ تیرا اور ایک اس کا جس نے وہ تیسری روٹی کھا لی۔ یہ سنتے ہی وہ شخص جھٹ بول اٹھا، یا روح اللہ، وہ تیسری روٹی میں نے ہی لی تھی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، یہ سارا سونا تو ہی لے لے۔ پھر اس کو چھوڑ کر آگے تشریف لے گئے۔ یہ شخص سونا چادر میں لپیٹ کر اکیلا ہی روانہ ہوا۔ راستے میں اسے 2 شخص ملے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ اس کے پاس سونا ہے تو اس کو قتل کر دینے کے لیے تیار ہو گئے تاکہ سونا سارا لے لیں۔ وہ شخص جان بچانے کی خاطر بولا، تم مجھے قتل کیوں کرتے ہو؟ ہمیں سونے کے 3 حصے کر لیتے ہیں اور ایک ایک حصہ بانٹ لیتے ہیں۔ وہ دونوں شخص اس پر راضی ہو گئے۔ وہ شخص بولا، بہتر یہ ہے کہ ہم میں سے ایک آدمی تھوڑا سا سونا لے کر قریب کے شہر میں جائیں اور کھانا خرید کر لے آئیں تاکہ کھا پی کر سونا تقسیم کر لیں۔ چنانچہ ان میں سے ایک آدمی شہر پہنچا، کھانا خرید کر واپس ہونے لگا تو اس نے سوچا، بہتر یہ ہے کہ کھانے میں زہر ملا دوں تاکہ وہ دونوں کھا کر مر جائیں اور سارا سونا میں ہی لے لوں۔ یہ سوچ کر اس نے زہر خرید کر کھانے میں ملا دیا۔ ادھر ان دونوں نے یہ سازش کی کہ جیسے ہی وہ کھانا لے کر آئے گا، ہم دونوں مل کر اس کو مار ڈالیں گے اور پھر سارا سونا آدھا آدھا بانٹ لیں گے۔ چنانچہ جب وہ شخص کھانا لے کر آیا تو دونوں اس پر پھل پڑے اور اس کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد خوشی خوشی کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تو زہر نے اپنا کام کر دکھایا اور یہ دونوں بھی تڑپ تڑپ کر ٹھنڈے ہو گئے اور سونا جوں کا توں پڑا رہا۔
پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس لوٹے تو چند آدمی آپ علیہ السلام کے ہمراہ تھے۔ آپ علیہ السلام نے سونے اور تینوں لاشوں کی طرف اشارہ کر کے ہمراہیوں سے فرمایا، دیکھ لو دنیا کا یہ حال ہے، بس تم کو لازم ہے کہ اس سے بچتے رہو۔ محترم سامعین، آپ نے دیکھا کہ دولت کی محبت کیسے کیسے گل کھلاتی، گناہوں پر اکساتی اور در بدر پھراتی ہیں، حتیٰ کہ لاشیں بھی گرواتی ہیں، مگر کسی کے ہاتھ نہیں آتی، اور اگر آتی ہیں تو بے حد ستاتی اور خوب رلاتی ہیں۔ لہٰذا ہمارے اسلاف کے لیے رحمت للعالمین کی مال و دولت کے معاملے میں نہایت ہی محتاط تھے۔ ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آج کا واقعہ آپ کے لیے سبق آزمودہ رہا ہوگا۔ مزید اسلامی اور تاریخی واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہوں۔